السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج میں آپ کے لیے 3 واقعات لے کر آیا ہوں جن کو سن کر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ چلے بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ پہلا واقعہ ہم کو عارف صاحب نے کراچی سے بھیجا ہے، جو ان کے قریبی ریلیٹیو کے ساتھ اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا۔ تو آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ ہم انسان کتنے خود غرض اور ناشکرے ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم کو ایک کے بعد ایک کامیابیاں ملتی ہیں تو ہم اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ان کامیابیوں کا سارا کریڈٹ اپنی سمجھداری اور عقل مندی کو دیتے ہیں، اور جب ہم کو ایک کے بعد ایک ناکامیاں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم فوراً اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ غور کیا جائے تو اس میں ہماری ہی غلطیاں چھپی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے بڑی محنت سے ایک کاروبار کھڑا کیا جس کی کمائی سے میں نے اپنا گھر بنایا، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور میں اپنی کامیابی پر بہت خوش اور مطمئن تھا کہ اچانک سب بگڑنا شروع ہو گیا۔ مجھ پر اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ مجھے وہ گھر بیچنا پڑا جو میری زندگی بھر کی محنت کی کمائی کا تھا، اور میں نے یہیں اورنگی ٹاؤن میں ایک کم کرائے کا گھر لے لیا، جس کو لینے سے پہلے نہ ہم نے کسی سے مشورہ کیا اور نہ کسی کو دکھایا، بس یہ دیکھا کہ کم سے کم کرایہ ہو۔ میں بتاتا چلوں، میری فیملی میں میری وائف، ایک چھوٹی بیٹی اور 3 بیٹے ہیں، جن میں ایک شادی شدہ ہے اور اس کا ایک 2.5 سال کا بیٹا ہے۔ خیر، ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن ہم اس گھر میں اپنا سامان شفٹ کر رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ اس محلے کے لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہوں، پر ہم تو اپنی ہی پریشانی میں تھے، تو ان کی نظروں کو اندیکھا کر کے اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جیسے ہی میری پوری فیملی گھر پر آئی تو میرا پوتا گھر میں داخل ہوتے ہی رونا شروع ہو گیا۔ اس کا رونا رک ہی نہیں رہا تھا، کبھی وہ ایک طرف دیکھ کر روتا اور کبھی دوسری طرف۔ اس کو دیکھ کر صاف صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ بیٹا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ میرا بیٹا اس کو گھر سے لے کر جیسے ہی باہر نکلا وہ خود سے چپ ہو گیا اور لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، پر جب بیٹا اس کو واپس گھر لے کر آیا تو وہ پھر سے رونا شروع ہو گیا، اور آخر کار جب تک وہ سویا نہیں اس کا رونا جاری رہا۔ ہم سب گھر والے اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پوری رات گھر والے گھر کی سیٹنگ میں لگے رہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ہمیں پورے گھر میں اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ یہ کہیں کہ انہوں نے ہمیں احساس دلانا شروع کر دیا کہ اس گھر کے اصل مالک ہم ہیں۔ میں نے اسی دن اپنی بہو اور اپنے پوتے کو اس کے محکے بھیج دیا اور دوسرا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، پر ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ بقرعید سر پر کھڑی تھی، اس لیے کوئی خالی گھر مل ہی نہیں رہا تھا کہ جس میں ہم فوراً شفٹ ہو سکیں۔ میں نے مالک مکان کو بھی خوب سنائی کہ جب آپ کو پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ محلے والوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ گھر بہت خطرناک ہے اور کافی عرصے سے اسی وجہ سے بند تھا۔ اس گھر میں جو بھی آیا وہ 2 سے 3 دن میں ہی یہاں سے بھاگ گیا، پر ہم اب وہ گھر لے کر پھنس چکے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو اس گھر میں عید کے بعد تک رہنا تھا۔ وہ دن کتنے خوفناک اور بھیانک تھے، میں لفظوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ان خبیث جنات نے ہمیں ڈرانا اور تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے پھر وہ ایکسپیرینس کیا
جس کے تصور سے ہی میرا دل کانپ جاتا ہے۔ وہ ہمیں اب پورے گھر میں دھوئیں کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کبھی کوئی اس کمرے سے نکلتا اور کبھی کوئی دوسرے کمرے میں جاتا۔ وہ ایک نہیں تھے بلکہ پورا قبیلہ تھا، جس میں مرد، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ہم نے اس دن سے ایک ہی کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ الگ الگ کمروں میں اکیلے سونا اب ہمارے بس میں نہیں تھا۔ ہم رات میں کمرے میں سو رہے ہوتے تو وہ فین آف کر دیتے، کبھی کمرے کی سلائیڈنگ ونڈو کو کھولتے اور پھر بند کر دیتے، کبھی کچن کا پورا سامان کیبنٹ سے نکال کر باہر پھینک دیتے۔ ایک دن میری وائف صبح میں ہمیں ناشتہ دے کر کچن میں کام کر رہی تھی، تو اچانک میری وائف زور سے چیخی۔ تو میری وائف کچن کے کونے میں بیٹھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں واش بیسن میں برتن دھو رہی تھی کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو بہت گرم تھا، پر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کے کندھے پر جلے ہوئے ہاتھ کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے لوہے کا ہاتھ گرم کر کے اس کے کندھے پر رکھ دیا ہو۔ میں دوسرے دن ایک مولانا کو گھر لے کر آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ پورا قبیلہ ہے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ گھر خالی ہوتا تو گھر کا علاج کرنا آسان ہوتا۔ آپ کے رہتے ہوئے میں نے اگر گھر کا علاج کرنا شروع کیا تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی فی الحال کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ فوراً اس گھر کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت گندے جنات ہیں جو آپ کو اس گھر میں کسی حالت میں رہنے نہیں دیں گے، پر ہم مجبور تھے اس گھر میں رہنے کے لیے۔ ایسے ہی بقرعید آ گئی تو ہم جہاں کئی بکرے اور بیل قربان کیا کرتے تھے، اس سال صرف ایک بیل لائے۔ وہ بہت معصوم بیل تھا، بڑے آرام سے گلی کے کونے پر گاڑی سے اتر گیا، پر جیسے ہی وہ آدھی گلی میں پہنچا اچانک رک گیا اور ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ پیچھے ہٹنے لگا، جیسے اس کو وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے بہت خطرہ ہے۔ ہم اس کو دوسری گلی سے گھما کر اپنے گھر کی طرف لانے لگے، پر جیسے ہی وہ ہماری گھر کی طرف مڑا ایک دم سے بدک گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے گھر کیوں نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو وہ نظر آ رہا تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے بقرعید گزری اور ہم نے پیکنگ شروع کر دی۔ جس دن ہم کو دوسرے گھر شفٹ کرنا تھا اس سے پہلے کی رات تو انہوں نے حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے وہ کیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم سب رات میں سو رہے تھے، رات کے 3 بجے کے قریب کا وقت ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی جو میرے برابر میں ہی لیٹی ہوئی تھی اتنی زور سے چیخی کہ پورا گھر اس کی چیخ سن کر اٹھ گیا۔ جلدی سے لائٹ کھولی تو وہ اپنی ٹانگ پکڑے درد سے رو رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، نیچے بچھی چادر پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اب جو ہم نے دیکھا تو ہم سب ڈر سے کانپ اٹھے۔ میری بیٹی کی ٹانگ کو کسی نے ایسے چھیل دیا تھا جیسے ہم کسی پھل کو چھیلتے ہیں۔ صاف لگ رہا تھا کسی نے تیز ناخنوں سے اس کی ٹانگ کی کھال کو نوچا ہے۔ ہم اس کو اسی وقت ہاسپٹل لے کر بھاگے اور اس کی مرہم پٹی کروائی، اور پوری رات ہم سب نے ہاسپٹل میں ہی گزاری۔ دوسرے دن ہمارا سامان جو پیک تھا بس وہ لینے گئے، تو میں نے جب مالک کو اس گھر کی چابی ہینڈ اوور کی تو اس نے کہا آپ پلیز اس گھر کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا۔ تو میں نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ میں تو شاید یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، پر یہ گھر سب کو یہ بات بتا کر ہی رہے گا۔ آج کا دوسرا واقعہ ہم کو مزمل نے لاہور سے بھیجا ہے، جو ہمارے بہت اچھے اور ریگولر لسنر ہیں۔ آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن بھائی، یہ واقعہ میرے چھوٹے بھائی بلال کے ساتھ پیش آیا، جو تقریباً 6 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میری عمر 12 سال اور بھائی کی 10 سال تھی۔ ہمارے گھر کے پاس اس وقت ایک خالی پلاٹ تھا
جو کافی عرصے سے خالی رہنے کی وجہ سے کوڑا خانہ بن گیا تھا۔ لوگ وہاں اپنے ہر طرح کا کچرا پھینک دیا کرتے تھے۔ میرا بھائی روز اپنے دوستوں کے ساتھ اس خالی پلاٹ کے پاس کھیلنے جاتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنے اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ میری ماما بھی مجھے بلال کا خیال رکھنے کو کہا کرتی تھی اور اسے اکیلا گھر سے باہر جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک بار میرے ایگزام چل رہے تھے تو میں ٹیوشن گیا ہوا تھا، تو بلال ماما کو بتائے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلا کھیلنے چلا گیا۔ میں جب گھر آیا تو میں نے ماما سے بلال کے بارے میں پوچھا تو ان کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بلال کمرے میں ہوگا۔ خیر میں فوراً اپنا بیگ رکھ کر بلال کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ اس کے کھیلنے کا ٹائم ہے، تو وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ میں جب اس خالی پلاٹ کے پاس پہنچا تو بلال وہیں تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس پر بہت غصہ کیا اور غصے میں اس کے ایک تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ روتا ہوا گھر واپس جانے لگا۔ ماما بھی گھر کے باہر گیٹ پر کھڑی پریشان ہو رہی تھی۔ بلال کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی اور ماما نے بھی اسے بہت ڈانٹا۔ خیر دوسرے دن میں نے بلال کے پاس ایک بڑی سی چیز کو دیکھا جس سے وہ کھیل رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ ایک بڑا سا لوہے کا ٹکڑا ہے جس پر ایک اسٹار بنا ہوا تھا۔ وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تو میں نے ماما کو اس چیز کے بارے میں بتایا تو ماما نے بلال سے سختی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کو اس خالی پلاٹ کے پاس سے ملا تھا۔ ماما نے اسے بہت ڈانٹا اور آئندہ اس خالی پلاٹ یا کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا کر لانے کو منع کیا۔ پھر ماما نے اس چیز کو اس سے لے کر وہیں پاس رکھ کے فریج پر رکھ دیا۔ پھر عام روٹین کی طرح پورا دن گزرا اور ماما اور میں بھی اس چیز کے بارے میں بھول گئے۔ ہمارا گھر اس طرح سے ہے کہ مین ڈور سے انٹر ہوتے ہی صحن ہے، سامنے ایک کمرہ ہے اور سائڈ پر ایک اسٹور ہے اور باہر ہی ایک اوپن کچن بنا ہوا ہے جہاں پر وہ فریج رکھا ہوا تھا۔ اور ہم نے گھر میں ایک بلی بھی پالی ہوئی تھی۔ پھر رات میں میری آنکھ بہت ساری بلیوں کے رونے کی آواز سے کھلی۔ جبکہ میری بلی تو میرے ساتھ کمرے میں ہی تھی، تو میں ڈرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہاں بہت ساری بلیاں فریج کے پاس جمع تھیں اور عجیب طرح سے فریج کی طرف دیکھ کر رو رہی تھیں۔ میری بلی بھی اندر سے میرے ساتھ باہر آ گئی اور وہ سب بلیاں اچانک چپ ہو کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ پھر وہ بلیاں میری بلی سے لڑنا شروع ہو گئیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بلی کو بچایا اور اس کو کمرے میں کر دیا جب تک ماما بھی اٹھ کر باہر آ گئی تھیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے بلیوں کو گھر سے باہر نکالا۔ ماما اور میں پریشان تھے کہ اتنی ساری بلیاں اچانک ہمارے گھر میں کیسے آ گئیں۔ میں نے ماما کو پوری بات بتائی کہ وہ بلیاں فریج کی طرف دیکھ کر رو رہی تھیں۔ ماما سمجھدار تھیں اور سارا معاملہ سمجھ چکی تھیں، تو پھر ماما نے مجھے سونے کو کہا۔ پھر دوسرے دن ماما نے ایک صاحب علم کو گھر بلایا اور ان کو وہ چیز دکھائی، تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو ماما نے ان کو ساری بات بتائی، تو انہوں نے ہمیں وہ جگہ دکھانے کو کہا جہاں سے وہ چیز ملی تھی۔ میں، بلال اور ماما خالی پلاٹ کی طرف ان کو لے کر چلے گئے۔ بلال نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں سے اس کو وہ چیز ملی تھی۔ صاحب علم نے اس جگہ کو کھودنے کو کہا، تو پاس ایک گھر بن رہا تھا، تو وہاں سے مزدوروں کو بلا کر وہ جگہ کھدوائی گئی۔ تو جو ہم نے وہاں دیکھا وہ بہت خوفناک اور ڈرا دینے والا تھا۔ کھدائی کے دوران ہمیں وہاں سے ایک بکرے کا سر ملا جس کی آنکھوں میں لوہے کی روڈیں گھسی ہوئی تھیں اور ماتھے پر ایک ٹرائنگل کا نشان بنا ہوا تھا۔ کئی پتلے ملے جن کے جسم میں کیلیں لگی ہوئی تھیں اور کچھ گڑیاؤں کے صرف سر ملے اور بہت سارے تعویذ ملے۔ میری یہ سب دیکھ کر حالت خراب ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماما بھی بہت ڈر گئی تھی، تو وہ ہم دونوں کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب علم گھر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ چیز جو آپ کا بیٹا اٹھا کر لایا تھا وہ دراصل ایک بہت خوفناک تعویذ ہے
جو جس پر کیا جاتا ہے وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ جاتا ہے اور وہیں اس بستر پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے ان سب چیزوں کو ایک تھیلے میں بھر دیا اور اپنے ساتھ ان کو جلانے کے لیے لے گئے۔ پھر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کوئی عجیب چیز ہمارے گھر میں نہیں ہوئی۔ اب پتہ نہیں وہ چیز کسی نے ہم پر کروائی تھی یا وہ اتفاق سے میرے بھائی کو مل گیا تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج کل کے ترقی یافتہ اور نفس نفسی کے دور میں بھی لوگوں کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے، یا یوں کہیں کہ ایسا نفرت کرنے والا دل ہے جو ان کو اس حد تک گرا دیتا ہے، اور وہ حسد کی ایسی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمارے دین میں منع ہے اس کو کرنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ آج کا تیسرا واقعہ ہم کو اویس صاحب نے اسلام آباد سے بھیجا ہے۔ آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن، یہ واقعہ میرے اور میری فیملی کے ساتھ شارجہ میں پیش آیا۔ ہم لوگ 2016 میں ایک بار نیو ایئر فیسٹیول کے لیے UAE گئے۔ ہوٹل کے روم کی بکنگ لوگ کئی منتھس پہلے ہی کروا لیتے ہیں، پر ہمارا پروگرام نومبر میں ہی بنا تو ہم کو روم نہیں مل رہے تھے۔ پروگرام پوری فیملی کا تھا تو بکنگ میں اور پریشانی پیش آ رہی تھی۔ خیر ہم کو بڑی مشکل سے شارجہ کے ایک علاقے الیرموک میں ایک ولا مل گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ نیو ایئر فیسٹیول پر ہم پہلی بار UAE جا رہے تھے اور ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہمارا یہ وزٹ بہت یادگار ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی، پر فیسٹیول کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ولا کی وجہ سے۔ بہرحال ہم شارجہ پہنچ گئے۔ وہ ولا کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ الیرموک میں زیادہ تر آبادی عربی لوگوں کی ہے، تو ہمیں وہاں کوئی اردو بولنے والا نہیں ملا۔ ہم وہاں تقریباً شام کے 5 بجے پہنچے تھے۔ ہم سب ولا میں پہنچے تو اپنا اپنا سامان روم میں اپنے حساب سے سیٹ کرنے لگے، اور پھر سب نے سوچا کہ آج کا دن ریسٹ کر لیتے ہیں اور کل سے اپنے ٹور کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو رات میں ہم لوگ جلدی کھانا کھا کر سو گئے، اور جب صبح سو کر اٹھے تو سب اپنے اپنے روم سے چیختے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ سب کے روم سے سب کا سامان جو ہم لے کر آئے تھے سب غائب تھا، جس میں سب سے زیادہ ضروری ہمارے موبائل، پاسپورٹ، ویزا اور پیسے تھے۔ سب پریشان ہو گئے تھے کہ رات ہی رات میں یہ کیا ہو گیا ہے۔ کوئی آیا اور سب کا سامان لے کر چلا گیا، اور ہم میں سے کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ ہم سب میلز گھر کے باہر جانے لگے، یہ سوچ کر کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو ولا سے باہر نکلتے ہی ہم پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ہم سب کا پورا سامان پیک ہو کر دروازے کے پاس رکھا تھا، جس کو ہم نے کل رات ہی ان پیک کیا تھا، اور سب اپنے اپنے کمروں میں لے گئے تھے۔ ہم نے اپنا سارا سامان کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بھی چیز مسنگ نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے کو جو وہیں شارجہ میں رہتا تھا اس کو کال کی اور اس کو سارا واقعہ بتایا، تو وہ تقریباً 20 منٹ میں ولا پر آ گیا، اور پھر آس پاس کے عربی لوگوں سے معلومات کرنے پر پتہ چلا یہ ولا ہانٹیڈ ہے، جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ ریسنٹلی ہی فیسٹیول کی وجہ سے اس کو رینوویٹ کیا گیا تھا۔ یہاں جو بھی آصیب تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہاں رہیں، تو ہم نے اسی دن اپنے جاننے والے کی مدد سے دوسری جگہ لے لی اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا واقعہ۔ فرینڈز، آپ کو ان واقعات میں سب سے اچھا واقعہ کون سا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔